جن کی دعا کو رد نہیں کیا جاتا ہے بلکہ دربار خدا بندی کے اندر قبول کیا جاتا ہے۔ اللہ سے دعا مانگتا ہے، اللہ اس کی دعا کو قبول کرتا ہے۔ اور تیسرے مظلوم اللہ اس کی بددعا کو بادلوں کے اوپر اٹھاتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ میں تیری ضرور مدد کروں گا، چاہے کچھ وقت کے بعد بھی کروں لیکن مدد ضرور کروں گا۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ مظلوم کی آہ سے اسی کو ستاؤ مت۔ اس حدیث پاک سے معلوم ہوا اللہ کے نزدیک کیا مقام ہے، اس کو کیا قبولیت حاصل ہے۔ اسی طرح دوسری حدیث پاک میں ہے کہ خداوند قدوس فرماتا ہے اور اعمال کا بدلہ فرشتوں کے ذریعے دلواؤں گا، لیکن روزہ میرے بندے نے خاص میرے لیے رکھا ہے، لہذا اس کا بدلہ میں اپنے دست کرم سے عطا کروں۔ اور دوسری روایت میں آتا ہے کہ میں اس کا بدلہ خود بن جاؤں گا کہ میرا دیدار نصیب ہوگا روزدار کو محشر کے میدان کے اندر۔ اور کیجیے اللہ کے رسول کی وجہ سے جو دعا کی ہے اللہ کو مجھ سے زیادہ وہ پسندیدہ۔ خدا کے کتنے انعامات ہیں روزے دار کے اوپر، اور کوئی حد ہے، کوئی انتہا ہے خدا کے کرم کی، ہم شمار نہیں کر سکتے۔ اس موقع پر میں اپنے نوجوانوں سے کہتا ہوں اور جو سمجھدار بچے ہیں ان سے کہتا ہوں کہ موبائل کا استعمال کم کرو اور مت دیکھو کہ جن سے دین کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، کہیں روزے کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، کہیں نماز کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، اور نوجوان تراویح ہو رہی ہے اور پیچھے شور شرابہ کر رہے ہیں۔ ایسا نہیں کہ بچے ہیں سمجھتے نہیں ہیں، یہ ان کے بڑوں کی بھی ذمہ داری ہے اور پھر ان کی بھی ذمہ داری ہے۔ دیکھو نماز نہ پڑھنا اس سے آدمی گناہگار ہوتا ہے، لیکن اگر کوئی نماز کا مذاق اڑائے گا، روزے کا مذاق اڑائے گا تو پھر وہ اپنے ایمان سے بھی ہاتھ دھوے گا۔ کتنی عظیم بات ہے کہ جس کو ہم سوچتے نہیں، غور نہیں کرتے اور اپنے کو اور اپنے بچوں کو بچانے کی کوشش نہیں کرتے۔ اور کوئی مسجد ہو